بھارت نے 1947 میں جموں و کشمیر پر غیر قانونی تسلط قائم کرکے کشمیری عوام کو محکوم بنایا ہوا ہے، اور وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا جائز حق خودارادیت دینے سے گریزاں ہے۔ کشمیریوں کے مطالبہ آزادی کو دبانے کے لیے انہیں ہمیشہ ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا۔ 75 برس کا عرصہ گزرنے کے بعد اب بھی بھارت کی پورے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل اور بے دریغ پامالیاں جاری ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کرہ ارض کا وہ واحد خطہ ہے جہاں محض چند ہزار مربع میل علاقے میں 8 لاکھ سے زائد بھارتی قابض فوجی تعینات ہیں۔ بھارت سرزمین کشمیر پر جبری اور ناجائز فوجی تسلط کو جاری رکھنے کے لیے اپنے تمام وسائل اور ہتھ کنڈوں کو استعمال کر رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد بھارت کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی کے تناسب کو تیزی سے تبدیل کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے مقبوضہ علاقے میں بھارتی قوانین کا اطلاق بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ بھارت خطے میں بالادست قوت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ کشمیری عوام اور پاکستان نے کبھی بھی بھارتی بالادستی قبول نہیں کی ہے۔ پاکستان نے کشمیریوں کی ہمیشہ سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کی ہے۔ دوسری طرف مقبوضہ کشمیر کے بھارت نواز سیاست دانوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کا آرٹیکل 370 کو یک طرفہ طور پر ختم کرنے کا اقدام غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، جس سے بھارت جموں و کشمیر میں قابض قوت بن گیا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق مقبوضہ کشمیر کی نام نہاد قانون ساز اسمبلی کے انتخابات سے قبل اسمبلی حلقوں کی نئی حد بندی کی گئی ہے۔ ان سارے اقدامات کا مقصد ریاست جموں و کشمیر کی مسلم شناخت کو ختم اور آبادی میں مسلمانوں کا تناسب کم کرنا ہے، تاکہ مستقبل میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت قائم کی جائے۔ بھارتی حکمرانوں نے اپنے آئین کی دفعہ 370 کی موجودگی کو ماضی میں کشمیر پر اپنے ناجائز اور غیر قانونی فوجی تسلط کو جواز کے طور پر ہمیشہ پیش کیا، اور اس کے خاتمہ کے بعد اب بھارت کا یہ جواز بھی ختم ہو گیا ہے۔ بھارتی آئین میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی شہریت کے حق سے متعلق دفعہ 35A کو بھی ختم کیا گیا۔ ریاست کی شہریت سے متعلق یہ معاملہ تنازع کشمیر سے پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ اس قانون کی روح سے مقبوضہ جموں و کشمیر کی حدود سے باہر کسی بھی علاقے کا شہری جموں و کشمیر کا شہری نہیں بن سکتا اور نہ زمین و جائیداد کا مالک بن سکتا تھا۔ یہ قوانین 1927 سے کشمیر میں نافذ العمل تھے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی گزشتہ کئی دہائیوں سے کشمیر سے متعلق بھارتی آئین میں موجود ان تمام دفعات اور شقوں کو ختم کرنے کے درپے تھی جو مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی دیگر ریاستوں سے ایک الگ مقام دیتی تھی۔ کشمیریوں کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ اب انہیں اقلیت میں بدلنے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے اور وہ فلسطینیوں کی طرح اپنے خطہ ارض میں اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ بھارت سے لاکھوں ہند کو سرکاری سرپرستی میں کشمیر میں بسانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مودی حکومت کے کشمیر کے حوالے سے نئے اقدامات سے بھارت کے ہندو کشمیریوں کے وسائل، زمینوں اور روزگار پر قابض ہو جائیں گے۔ بھارتی آئین کی دفعہ 370 کے تحت کشمیر کو دیگر بھارتی ریاستوں کے مقابلے میں الگ حیثیت حاصل تھی۔ اس کے تحت بھارتی پارلیمان کے بنائے گئے قوانین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کا مقبوضہ جموں و کشمیر پر اطلاق نہیں ہو سکتا تھا۔ ان قوانین اور فیصلوں کے کشمیر میں نفاذ کے لیے مقبوضہ کشمیر اسمبلی کی منظوری لازمی تھی، اور یہ شرط اب ختم ہو گئی ہے، اور بی جے پی حکومت کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے خاکوں میں رنگ بھرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارت کے 2019 کے غیر قانونی اقدام کے بعد اب بھارت میں مقیم ہندو مقبوضہ کشمیر میں زمین اور جائیداد خریدنے کو علاوہ نوکری اور شہریت بھی حاصل کر سکیں گے۔ بھارتی حکومت نے 13 مئی 2020 کو کشمیر کے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے اجرا سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس نئے قانون کے بعد اب لاکھوں بھارتی بھی مقبوضہ کشمیر کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں لاکھوں سابق اور حاضر سروس فوجی اور ان کے بچے بھی شامل ہیں جو طویل عرصہ تک کشمیر میں تعینات اور زیر تعلیم رہے ہیں۔ بھارت اس نئی حکمت عملی کے ذریعے کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر سکے گا۔ اس غیر قانونی اقدام کے نتیجے میں کشمیر کی آبادی میں مسلمانوں کا تناسب کم ہوگا۔ کشمیریوں کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ اب لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم بھارتی باشندے مقبوضہ علاقہ میں آباد ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پاس کردہ قراردادوں کے مطابق کشمیر ایک تصفیہ طلب مسئلہ ہے۔ ان قراردادوں کو نہ صرف بھارت بلکہ عالمی برادری نے بھی تسلیم کیا ہے۔ تقسیم ہند کے اصولوں اور تاریخی حقائق کی بنیاد پر کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا تھا، جسے برطانوی سامراج نے ہندو رہنما نون غنا کے ساتھ ساز باز کر کے زبردستی بھارت کے ساتھ شامل کر لیا۔ کشمیریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ انہیں اپنے مستقبل کے فیصلہ کا موقع ملنا چاہیے۔
برسر جدوجہد کشمیریوں کو ان کے مطالبہ آزادی سے دستبردار کرانے کے لیے بھارتی حکومت ایک منصوبہ بند طریقے پر کشمیری عوام کا قتل عام کر رہی ہے۔ اس کا مقصد مزاحمتی جدوجہد کو بھارت کے سامنے جھکنے پر مجبور کرنا ہے۔ بھارتی حکومت کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور حق خودارادیت تسلیم کرنے کے بجائے اسے امن و امان اور اندرونی سلامتی کا مسئلہ قرار دے رہی ہے۔ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کسی کے زیر اثر تابع نہیں ہے، بلکہ وہ بھارت کے غیر قانونی فوجی تسلط کے خلاف اپنی جدوجہد خود چلا رہے ہیں۔ جیسا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود سب سے پرانا تنازع ہے، کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادیں اس مسئلہ کے متنازع ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ بھارتی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں افراد کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا۔ بھارت نے حریت کانفرنس کی پوری قیادت اور آزادی پسند کارکنوں کو فرضی مقدمات میں جیلوں، عقوبت خانوں اور گھروں میں نظر بند کر رکھا ہے۔ نئے آئینی اقدامات کی آڑ میں بھی سینکڑوں حریت رہنماؤں اور آزادی پسند کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کشمیر میں ہزاروں افراد کالے قوانین کے تحت مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تحریک آزادی کے بعض کارکنوں کو پہلے ہی موت اور عمر قید کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ بھارتی قابض حکام نے تحریک آزادی کشمیر کے قائد سید علی گیلانی کو کم و بیش 1 دہائی تک اپنے گھر پر نظر بند رکھا اور وہ اسی حالت میں ستمبر 2021 میں دوران حراست اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما محمد اشرف صحرائی بھی گزشتہ سال جیل میں ہی جام شہادت نوش کر گئے۔ بھارت کی فرقہ پرست بی جے پی حکومت کی ایما پر بھارت کی ایک عدالت نے حریت رہنما محمد یاسین ملک کو حال ہی میں ایک من گھڑت مقدمہ میں عمر قید کی سزا سنائی ہے اور وہ اس وقت دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں قید ہے۔ سیاسی مبصرین اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کی حکمران بی جے پی چاہتی ہے کہ کشمیر کا بھارت کے ساتھ مکمل ادغام ہو، اور وہ سمجھتی ہے کہ فوجی طاقت کے بل پر وہ کشمیریوں کو دبائے گی، اور یہ کہ نئے قوانین کے نفاذ کے بعد مقبوضہ کشمیر کی آبادی میں مسلمانوں کا تناسب حد درجہ کم ہو جائے گا۔ کشمیریوں کا یہ خدشہ بے بنیاد نہیں ہے کہ بھارت کی فرقہ پرست حکومت کے اقدامات کے نتیجے میں بھارت سے آ کر لوگ مقبوضہ کشمیر میں جائیداد خریدیں گے اور مقامی مسلمان اقلیت بن کر رہ جائیں گے، لیکن دوسری جانب کشمیری عوام کا یہ عزم صمیم ہے کہ وہ بھارت کے گناونے اقدامات کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور کشمیری عوام اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اپنی جدوجہد آزادی کو منزل کے حصول تک جاری رکھیں گے۔